لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ہر ہفتے جلسہ کرنے لگے، اور ہم نے فیصلہ کیا کل کا جو جلسہ ہے اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ آپ کو یاد ہے کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک ریویو چل رہا تھا، تو ہم نے اس احترام میں بیسکلی جو ایک ذہن میں جو بڑی بات تھی ہماری وہ یہ تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں میں سب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کے کال کا انتظار مت کرو، اپنے پیٹ کی کال سنو، اپنے بچوں کی چیخ کی کال سنو، اپنے گھر میں پانی جس میں نلکے میں نہیں آتا اس کا بل دیتے ہو اس کی سیٹی کی کال سنو، اپنے بجھتے ہوئے چولہے کی کال سنو، اور اپنے گھر میں ختم ہوئے راشن کی کال سنو۔ یہ ظالم جابر غاصب ان کے لیے چھوٹا لفظ ہے، یہ عوام کے قاتل ہیں صحیح معنوں میں۔ دیکھیں یہ جو سارا کچھ بند ہوگا، پاکستان میں کچھ بھی نہیں چل سکتا، یہ حکومت عارضی نظام اور رجیم چینج کے بعد لائے گئے لوگ یہ چلیں گے تو پاکستان نہیں چلتا، یہ ثابت ہو گیا اب، وہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کوئی لمبی ڈیٹیل میں جانے کی، اس لیے یہ تو لوگوں کا گلا کاٹیں گے اور اپنے گلے بھریں گے۔ یہ آج ایک اور میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا پتہ لگائیے گا کہ کتنے پیسے منی لانڈرنگ کے ذریعے سے انہوں نے جو چائنیز کمپنی سے سودا کیا ہوا تھا، جو سولر پینلز کا سودا کیا ہوا تھا پاکستان میں لگانے کے لیے، کتنے پیسے انہوں نے چائنا میں نہیں بلکہ دبئی میں کس کمپنی کو بھیجیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے، پاکستان کی سب سے بڑی جو منی لانڈرنگ ہے وہ ان چند مہینوں کے اندر اور چند جو سرمایہ ہیں ان کے اندر پاکستان میں ہوئی ہے۔ اس لیے ان سے کوئی توقع نہ رکھیں، آپ کو سب کو جاگنا پڑے گا، ہمیں جاگنا پڑے گا، اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے اپنے بچوں کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، ورنہ آپ یاد رکھیں چولہا نہیں جلے گا کسی کا بھی، ورنہ آپ یاد رکھیں آؤ رضوان کہ کسی کا گھر نہیں چل سکے گا۔ یہ میری کوئی خواہش نہیں ہے، خواہش تو میری یہ ہے کہ سب پھلیں پھولیں، سب کے گھر چلتے رہیں۔ انہوں نے جو شروع کیا ہوا ہے وہ کام سمپلی یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو معاشی طور پہ اس قدر قتل عام کا شکار کر دیا جائے کہ وہ کوئی اور چیز سوچیں ہی نہ سوائے معیشت کے، اور روٹی کے علاوہ کچھ نہ سوچیں۔ آپ کل بھی دیکھ لیجئے جتنی یہ کلاکاریاں کرتے ہیں وہ ساری اس لیے کرتے ہیں کہ آئی پی پیز کے اوپر اور مہنگائی کے اوپر لوگوں کی توجہ نہ جائے۔ وہ ان کے اندر ایک میننگ فل آرڈر پاس کریں گے تھوڑی دیر میں جسٹس گل صاحب، اور وہ لارجر بینچ کو ریفر ہو گیا، 3 رکنی لارجر بینچ، وہ منگل والے دن اس کو سنے گا۔ جو اس میں پروگریس ہوئی ہے ادر دین دی آرگیومنٹس جو ہم نے کیے وہ 3 طرح کی ہے۔ ایک پروگریس تو یہ ہوئی ہے کہ میں نے بتایا عدالت کو کہ یہ تو لکھا ہوا ہے کہ کم از کم انسپیکٹر یا سب انسپیکٹر تفتیش کرے گا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آئی جی نہیں کرے گا۔ میں نے کہا یہ آپ تفصیل طلب کریں۔ اسلام آباد جس کی 2 ملین کی آبادی ہے، پنڈی تحصیل کا 1/3 حصہ ہے، سابق اور تھوڑا سا ہزارہ شامل ہوا تھا اس میں کتنے ایڈیشنل آئی جی ہیں، کتنے اے آئی جی ہیں، کتنے ایس ایس پی ہیں، کتنے ایس پی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے پھر آئی جی کو اس گراؤنڈ کے اوپر کہ وہ تفتیش سب انسپیکٹر کے بجائے، میں نے کہا وہ خود کرنی چاہیے اس کو۔ ایک دوسرا انہوں نے سخت جو افسوس کا اظہار کیا اور ریمارکس دیے جو شوباز پرائم منسٹر نے عدالت کے احکامات کے ساتھ جو کچھ کیا ہے۔ اٹارنی جنرل کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، وہ وکیل ہیں، تو وہ ابھی تک کچھ ایسے کاموں میں مصروف ہے جو وہ قوم کو بتا نہیں سکتا، جس کی وجہ سے عدالت کا حکم بھی اس نے نہیں دیکھا سیریسلی، نہ اس کو کمپلائی کیا ہے۔ تو میں نے ان کو یہ کہا کہ میں اس کو کوئی ستارہ شہادت عدلیہ نہیں دینا چاہتا، یہ خود ہی انشاءاللہ عمران نے کہا ہوا ہے دسمبر تک یہ گورنمنٹ نہیں ہوگی، یہ تو میرا یہاں کے لیے جملہ آپ کے لیے ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایگزیکٹو کے اوپر پورا زور لگایا جائے کہ وہ لوگوں کو، میں نے کہا جی کہ یہ ایسی حکومت اور ایسا نظام ہے جس کے ایجنڈے کے اوپر انسان نہیں ہے، پاکستان کا شہری نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے۔ تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو لاہور والا مقدمہ تھا اظہر مشوانی کے اغوا کا، اس میں نے 164 اسٹیٹمنٹ اظہر مشوانی کی وہ بھی پڑھ کے سنائی ہے،
تو انہوں نے کہا کہ اس مقدمے میں انٹرم چالان جو ہے وہ پیش کیا جائے. چوتھی بات جو امپورٹنٹ ہے اس مقدمے کے حوالے سے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اغوا کاری کا جو ریاست کے ذمہ جاتی ہے مقدمہ ہے، جس کے اندر ریاست کے سارے ادارے جن کا کام تفتیش کرنا ہے، تحقیق کرنا ہے، چالان پیش کرنا ہے، جو لاپتہ افراد ہیں ان کو ڈھونڈنا ہے اور ملزم پکڑنے ہیں، وہ سارے کے سارے کوئی کام نہیں کرتے. اس پہ جج صاحب نے کہا کہ آپ اس طرح چٹکی بجانے میں ملزم پکڑ لیتے ہیں اگر کوئی اور ملزم ہو، لیکن یہ والے ملزم آپ سے نہیں پکڑے جا رہے. یہ امپورٹنٹ باتیں تھیں. سر پیپلز پارٹی کو کہاں دیکھ رہے ہیں ان سب؟ وہ بھی تو ان کا حصہ ہے. شرارتی کاکا